اب ہے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، جبکہ یہ سحری کرنا واجب نہیں ہے۔ اس باب میں حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبدالعزیز بن صہیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، چونکہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر کافی ساری حدیثیں درج کی ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم دن کے روزے پر سحری سے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے ظاہر کہ رمضان المبارک میں دن کو روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے تم سحری کیا کرو۔ فرمایا کہ رات کے قیام پر تم قیلولہ کیا کرو۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو، یعنی صبح کے وقت سحری کے وقت رمضان المبارک میں سحری کرو، اس سے تمہارے دن کا روزہ اچھا گزرے گا۔ اور تم رات کو جب قیام کرتے ہو تراویح کے اندر، نوافل کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، فرمایا کہ اس کے لیے تم قیلولہ کیا کرو، دوپہر کو سو جایا کرو۔ دوپہر کو سونا یہ تمہارے لیے رات کو قیام کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ویسے بھی اگر ہم طب کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرتا ہے اس کا ذہن کبھی معوف نہیں ہوتا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے پیرے میں جا کے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دن کو سونا معمول بنا لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی اس کا دماغ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، دماغ ان کا بالکل صحیح اور تندرست رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتے ہیں ہر ایک سنت کے اندر بے بہا فائدے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں وسلم کی اگر ہم ظاہری حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سرکار دو جہاں وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ ضرور فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ قیلولہ بھی کسی نرم جگہ پہ نہیں ہوتا تھا، چٹائی کے اوپر سرکار دو جہاں وسلم محو استراحت ہوتے۔ اور فرماتے کہ جب سرکار بیدار ہوتے خواب سے، نیند سے، تو سرکار دو جہاں وسلم کے جسد اطہر کے اوپر اس چٹائی کے نشان برقرار ہوتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ سرکار دو جہاں وسلم کا نرم و نازک جسم اور پھر چٹائی کے اوپر، تو اس چٹائی کے اوپر سونے کے بھی بے بہا فائدے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کتنے فائدے رکھے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اس وقت حسن اتفاق سے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرما رہے تھے۔ سرکار دو جہاں وسلم نے فرمایا کہ اے ارباز آؤ میرے ساتھ سحری کر لو، اس سحری کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ چوتھی حدیث وہ بھی بڑی کمال کی ہے، وہ بھی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو بندہ رمضان المبارک میں صبح کے وقت سحری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کتنے فوائد ہیں سحری کرنے کے۔ اور پھر ایک پانچویں حدیث بھی ہے کہ سرکار دو جہاں وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سحری کیا کرو اگرچہ پانی کی ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا کہ شام کو افطاری کیا کرو وہ بھی اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ فإنھا برکۃ، اس کے اندر بھی تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی حدیث ہے کہ سرکار دو جہاں وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے تو سرکار دو جہاں وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب تم سحری کرتے ہو نا تو اس سحری سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، فلا تدعوہ، فرمایا کہ سحری کرنا کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ اب غور کیجئے کہ معاشی طور پر بھی اللہ کے حبیب نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارا رزق کس طرح وسیع ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم صبح کے وقت سحری کو ترک نہیں کرتے، سحری کرتے ہو تو اس سے تمہارا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ تمہارا رزق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یقیناً شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے سے انسان کو کافی سارے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں جو اس سے ہٹ کر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے سوائے ذلت رسوائی اور پریشانی کے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔